हाँ तो स्टूडेंट्स, ये द शेफर्ड्स ट्रेजर का पहला पार्ट मैंने वीडियो सेंड किया था। अब ये दूसरा पार्ट मैं बनाने जा रहा हूँ। यहाँ से दूसरा पार्ट स्टार्ट होता है कि जब बादशाह खुश हो गया तो शेफर्ड ने इस लाइन से यहाँ पर ये वाली लाइन, तो द शेफर्ड वाज एबल टू मेक आउट दैट हिज विजिटर वाज नन अदर दैन द किंग। अब शेफर्ड ने बादशाह को पहचान लिया। ये आगे पढ़ेंगे हम। किंग ने उसे नया गवर्नर बना दिया और बाकी के पहले गवर्नर उससे जलने लगे और उसको डिसऑनेस्ट कहने लगे। अब यहाँ से Thou still tired, the king decided to depart the next morning. He said, Many thanks for your kindness to a poor traveler. I have a long way to go. Permit me to leave. अब बादशाह बोलता है शेफर्ड को, इस गडरी को, चारवाह जो होता है उसको बोलता है कि दाउ स्टिल टायर्ड, मैं बहुत थका हूँ। किंग ने डिसाइड किया कि नेक्स्ट मॉर्निंग वो डिपार्ट कर लेगा, निकल जाएगा। ही सैड, उसने कहा, शेफर्ड से कहा, मैनी थैंक्स फॉर योर काइंडनेस टू ए पुअर ट्रैवलर। एक गरीब मुसाफिर को इतनी इज़्ज़त अफजाई के साथ मेहमान नवाजी बख्शी तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत दूर जाना है। परमिट मी टू लीव, मुझे जाने की इजाज़त दे। लुकिंग स्ट्रेट इनटू द आइज़ ऑफ हिज गेस्ट, द शेफर्ड रिप्लाइड। अब शेफर्ड उसको आंखों में सीधा देखते हुए बोलता है, थैंक यू योर मैजेस्टी फॉर पेइंग मी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए विजिट। बादशाह सलामत, यहाँ मेरी तारीफ़ करने के लिए और यहाँ रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। द किंग वॉज एस्टोनिश्ड, यहाँ पर द किंग वॉज एस्टोनिश्ड एज वेल एज प्लीज्ड। बादशाह हैरान हो गया, ये हैरान हो गया, एंड वॉज प्लीज एज वेल एज प्लीज्ड, और खुश भी हुआ। ही इज़ इंडीड वेरी वाइज, ही इज़ थॉट टू हिमसेल्फ। बादशाह अपने आप अंदर ही अंदर सोचता है, ये सचमुच बहुत अक्लमंद आदमी है। आई नीड पीपल लाइक हिम टू वर्क फॉर मी, मुझे ऐसे लोगों की ज़रूरत है मेरे लिए काम करने के लिए। एंड द किंग अपॉइंटेड द हम्बल शेफर्ड द गवर्नर ऑफ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, और उसने एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट के लिए उसको गवर्नर बना दिया। ऑल्दो ही रोज टू पावर एंड डिग्निटी, शेफर्ड रिमेन्ड हम्बल एज एवर। अब उसके पास पावर भी थी, सब कुछ था शेफर्ड को, मतलब एक डिस्ट्रिक्ट का मालिक जैसा बन गया। उसके सारे काम काज वही देखता था। अब उसमें वो गरूर नहीं आया, फिर भी उसको ये गरूर नहीं हुआ कि मैं एक बहुत बड़ा आदमी हूँ अभी। तो वो फिर भी लोगों के साथ वैसे नरमी से पेश आता था, उनकी मदद करता था। पीपल लव्ड एंड ऑनर्ड हिम फॉर हिज विजडम एंड गुडनेस। लोग उससे प्यार करते थे, उसको इज़्ज़त देते थे उसकी अक्लमंदी के लिए, उसकी ये जो लविंग नेचर था, सिंपैथी, रहमदिली के लिए, और उसकी अच्छाइयों के लिए उससे प्यार करते थे। ही वॉज काइंड एंड जस्ट टू वन एंड ऑल, वो सब के लिए रहमदिल था। हिज फेम एज ए फेयर एंड वाइज गवर्नर सून स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री, पूरे मुल्क में उसकी वाहवाही फैल गई, उसकी ये अच्छाई का गुण सभी बातें करने लगे। नाउ द गवर्नर ऑफ अदर प्रोविंसेस ग्रीव टेरिबली जेलस ऑफ हिम। अब बाकी गवर्नर जो थे वो बहुत बुरी तरह से जलने लगे इस शेफर्ड की कामयाबी पर। एंड बिगिन टू टॉक टू द किंग अगेंस्ट हिम, और वो बादशाह को हमेशा उसके खिलाफ कान भरते थे, उल्टा पुल्टा बोलते थे। दे सेड ही इज़ वेरी डिसऑनेस्ट एंड कीप्स फॉर हिमसेल्फ पार्ट ऑफ द मनी दैट ही कलेक्ट्स एज ए टैक्स फ्रॉम द पीपल। उन्होंने उस पर इल्ज़ाम लगाया कि जो ये लोगों से टैक्स हासिल करता है उसमें से कुछ हिस्सा ये अपने लिए जमा करके रखता है। अब यहाँ वाई डिड ही ऑलवेज कैरी विद हिम, they added an iron chest. Perhaps he carried it in a treasure that he had secretly collected. After all, they said mockingly, he was an ordinary shepherd and could behave no better. वो कहने लगे कि इसके चेस्ट पे, इसकी छाती पर एक आयरन की शील्ड जैसी, आयरन का कुछ बंधा होता है, और वो उसको हमेशा अपने साथ रखता है। क्यों ये अपने साथ रखता है? शायद इसमें वो कुछ ट्रेजर जमा कर रहा है हमारे ख़जाने से, आधा आधा करके, कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा करके ये अपने लिए ख़जाना जमा करता है, और ये
مکاری کے ساتھ، موکنگلی ہوتا ہے مکاری کے ساتھ، مکاری کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ایک معمولی شیفرڈ اور کر بھی کیا سکتا ہے اس سے زیادہ، اس نے پہلی بار پیسہ دیکھا ہے اس لیے وہ یہ جمع کر رہا ہے۔ اب یہاں پر پھر سے 3 لائنیں دی ہیں آگے کی سٹوری کو بیان کرنے کے لیے۔ دا نیو گورنر واز کال ٹو دا پلیس، اب نئے گورنر کو بادشاہ نے اپنے پاس بلایا یہ جاننے کے لیے کہ وہ سچ مچ وفادار ہے کہ نہیں، کہ ابھی بھی وہ ویسا ہی وفادار ہے کہ نہیں، کہ سچ مچ وہ ہمارے ٹیکس میں سے کچھ پیسہ اپنے لیے جمع کر رہا ہے۔ واٹ ڈڈ دا چیسٹ کنٹین، کیا تھا اس کی آئرن چیسٹ میں، اب یہ آگے یہاں سے۔ ایٹ فرسٹ دا کنگ ڈڈ ناٹ پے اٹینشن ٹو دیز رپورٹس، پہلے تو بادشاہ نے اس کے بارے میں جو یہ شکایتیں کرتے تھے اس کے خلاف تو بادشاہ نے نظر انداز کر دیا۔ بٹ ہاؤ لانگ کوڈ ہی اگنور دیز گورنرز اینڈ دیئر اینڈ لیس اسٹوریز اباؤٹ دا شیفرڈ، لیکن جب بار بار وہ کمپلینٹ لیتے گئے تو بادشاہ کو بھی تھوڑا تھوڑا یہ شک ہونے لگا کہ کیا پتہ اس میں سچائی ہو۔ تو ون تھنگ واز سرٹن دا کنگ ڈسکورڈ، اب ایک بات تو بالکل ڈسکور کرنی تھی اس بادشاہ کو۔ دا نیو گورنر ڈڈ کیری این آئرن، اور اس نے یہ ڈسکور کیا سچ مچ کہ سچ مچ اس نئے گورنر کے پاس ایک آئرن چیسٹ ہمیشہ ہوتی ہے۔ سو ون ڈے، اب یہاں سے سو ون ڈے دا نیو گورنر واز سمنڈ ٹو دا پلیس، سمنڈ ہوتا ہے بلانا، تو ایک دن اس کو پیلس پر بلایا۔ ہی کیم رائڈنگ آن ہز کیمل، اپنے اونٹ پر بیٹھ کے آ گیا۔ اینڈ ٹو ایوری ونز ڈیلائٹ دا فیمس آئرن چیسٹ واز دیئر فاسٹڈ سیکیورلی بیہائنڈ ہم آن دا بیک کیملز بیک، اور سب خوش ہو گئے کہ ہاں ابھی بھی اس کے اونٹ کے پیٹھ پر وہ آئرن چیسٹ بندی ہے، اب ہم اس کو رنگے ہاتھوں پکڑیں گے کیونکہ وہ کھولیں گے اور وہاں سے کچھ خزانہ نکلے گا۔ تو سٹوری کا نام ہی یہی ہے، شیفرڈز ٹریجر۔ تو یہ جیسے یہاں پکچر میں دیکھا گیا ہے کہ یہ آئرن چیسٹ دکھا رہا ہے ان کو سب کو، اور یہ لالچی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ بلا اب اس کو کھول کر ہم دیکھیں گے اور اس میں سے جو ہی خزانہ یا پیسہ نکلے گا تو اس کو سزا دلوائیں گے۔ ناؤ دا کنگ واز اینگری، اب سچ مچ بادشاہ یہاں اس لائن میں اب وہ اینگری ہو گیا۔ ہی تھنڈرڈ، اس نے زور سے کہا، وائی ڈیڈ یو آلویز کیری دا آئرن چیسٹ ود یو، کیوں اپنے ساتھ یہ لوہے کا چیز اپنے ساتھ رکھتے ہو؟ واٹ ڈز اٹ کنٹین، کیا اس کے اندر کیا رکھا ہے؟ دا گورنر سمائلڈ، گورنر جو تھا یعنی کہ وہ جو شیفرڈ گورنر بنایا تھا وہ مسکرانے لگا۔ ہی آسکڈ ہز سروینٹس ٹو برنگ ان دا چیسٹ، ہاؤ ایگرلی دا پیپل اسٹینڈنگ اراؤنڈ ویٹڈ فار دا شیفرڈ ٹو بی فاؤنڈ آؤٹ، بٹ ہاؤ great was their astonishment and even of the king himself when the chest was opened. No gold or silver or jewels, but an old blanket was all that came out. Holding it up proudly, the shepherd replied, "This is my dear master, is my only treasure. I always carry it with me." تو اس کا میننگ دیکھتے ہیں اب۔ ہی آسکڈ ہز سروینٹس، اب بادشاہ نے اپنے نوکروں سے کہا کہ اس شیفرڈ کی یہ جو آئرن چیسٹ ہے ادھر لاؤ، ہم اسے کھول کر دیکھتے ہیں۔ تو بادشاہ کے ارد گرد جو باقی کارنر ہیں وہ بہت لالچی آنکھوں سے یہ دیکھنے لگے کہ اب پھنس گیا یہ شیفرڈ، اب اس کو ہم سزا دلوائیں گے، جو ہی ہم آئرن چیسٹ اس کی کھولیں گے تو وہاں سے کچھ خزانہ وزانہ نکلے گا تو یہ پھنس جائے گا۔ بٹ ہاؤ گریٹ واز دیئر اسٹونشمنٹ، لیکن تب وہ حیران ہو گئے اور بادشاہ بھی حیران ہو گیا جب چیسٹ کو کھولا گیا اور وہاں پر کچھ نہیں نکلا۔ اب یہاں پر آپ کیا دیکھ رہے ہو کہ اس آئرن کی پکچر میں دیکھو، یہاں آئرن کی چیسٹ کھولی گئی ہے اور وہاں پر سے ایک پرانا پھٹا کمل نکلا، اور اس نے شیفرڈ نے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ ہے میرا خزانہ، میرا پرانا دوست پھٹا ہوا کمل، میں ہمیشہ اسے اپنے ساتھ رکھتا ہوں۔ اب یہ والا پیراگراف پڑھتے ہیں لاسٹ والا۔ بٹ وائی ڈو یو کیری سچ این آرڈنری بلینکٹ ود یو، تو بادشاہ پوچھتا ہے لیکن تم یہ معمولی سا پرانا کمبل اپنے ساتھ کیوں رکھتے ہو؟ شیورلی یو آر دا گورنر آف اے ڈسٹرکٹ، آپ تو اب ایک ڈسٹرکٹ کے گورنر ہو، مالک ہو، کنگ نے پوچھا۔ ٹو وچ دا شیفرڈ، اس پر شیفرڈ نے رپلائی کیا یعنی کہ جواب دیا، with quite dignity،
بہت آرام کے ساتھ. دس بلینکٹ از مائی اولڈسٹ فرینڈ. یہ کمبل میرا پرانا دوست ہے. اٹ ول اسٹل پروٹیکٹ می if at any time your majesty should wish to take away my new clocks. کلاکس ہوتا ہے پوشاک، یعنی کہ جو نئی ڈریس، ان کو ڈریسیں لگی ہے نا، یہ اس کو کہتے ہیں کلاکس. تو بولتا ہے کہ اس کمبل کو اسی لیے میں اپنے ساتھ رکھتا ہوں بادشاہ سلامت، کیونکہ کبھی بھی آپ میرا عہدہ یعنی کہ گورنر بنایا ہے تو کبھی بھی چھین سکتا ہے، کبھی بھی مجھے آپ یہاں سے نکال سکتے ہو، اور تب میرے یہ پوشاک بھی آپ لے سکتے ہو واپس. ہاؤ پلیزڈ دا کنگ واز. اس پر کنگ بہت خوش ہوا. اینڈ ہاؤ embraced jealous governors became to hear the wise man's reply. یعنی کہ ہاؤ embraced ہوتا ہے یہ شرمندہ، بہت شرمندہ ہوئے. ان کی منہ کی کھانی پڑی جب جیلس، یہ جو جل رہے تھے یہ باقی گورنر اس سے، وہ بہت شرمندہ ہوئے. یہ عقل مند بہت زبردست جواب سن کے شیفرڈ کا. Now they knew that the shepherd was indeed the humblest and the wisest man in the land. اب وہ سچ مچ اس شیفرڈ پر یہ بھروسہ کرنے لگے سبھی کہ یہ سب سے ہمبل، نرم دل اور سب سے عقل مند آدمی ہے ہماری اس زمین پر. The king made him the governor of the much bigger districts that very day. اور بادشاہ نے اسے اسی دن ایک بڑے سے ڈسٹرکٹ کا گورنر بنا دیا. تو یہ تھی ایک شیفرڈز ٹریجر کی سٹوری. تو ہوپ آپ کو یہ اچھی لگی ہوگی. تو اس کا مورل یہی ہے کہ جب وفادار انسان اپنی وفاداری پہ ہمیشہ قائم رہتا ہے، کسی پر جلتا نہیں ہے، صرف اپنے کام سے کام رکھتا ہے، تو اوپر والا خدا بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہاں پر یہ کچھ ورڈ میننگز بھی ہیں. جو کاٹیج کا مطلب ہوتا ہے اسمال ہاؤس، ایڈوائس ہوتا ہے یعنی کہ کچھ نصیحت وصیت جو ملتی ہے. ڈسگیوزڈ ہوتا ہے مطلب اپنی آئیڈینٹی چھپانا، بھیس بدلنا. اسٹونش ہوتا ہے سرپرائز ہونا، حیران ہو جانا. ہمبل ہوتا ہے یہ کہ گھمنڈ نہیں کرنا، بہت نرمی کے ساتھ رہنا. گورنر ہوتا ہے جو رولر ہو، جو کسی چھوٹے سے علاقے کا رولر، جیسے ہمارے اسٹیٹ میں یونین ٹیریٹری میں گورنر ہے. موکنگلی ہوتا ہے بہت کنٹمپٹ اور ریڈیکیول، بہت مطلب اچھی مکاری کے ساتھ، اچھی وہ برے طریقے سے مطلب وہ کمپلینٹ کرتے رہتے تھے نا. جیلس گورنر. سمن ہوتا ہے ٹو آرڈر سم ون، بلانا کسی کو. فاسٹنڈ ہوتا ہے بندھا ہوا، فکس. ڈگنیٹی ہوتا ہے اسٹریم، ریسپیکٹ. ایمبریسڈ ہوتا ہے اشیمڈ، ان کی بےزتی. اب یہ کوشچنز جو ہیں وہ ہم بعد میں کریں گے. اوکے، تھینک یو.